बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, उसका कोहराम तूफ़ान मचा क्योंकि वाज़ेह है कि हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की। उसका अब दाएं बाएं लोगों पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। सो ये किस्सा चल रहा है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद मोहतरमा शीरी मज़ारी को उनके घर तक छोड़ के आएँ, ख़ुद जाएँ और छोड़ के आएँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनकी रिहाई भी हुई और IG साहब को एहतरामन छोड़ के आने के लिए कहा गया, जो मैं समझता हूँ मुनासिब है। और इस तरह आधी रात को जो अदालत लगाई गई, रात 11:30 बजे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना पुराना इल्ज़ाम, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हुआ करती थी कि रात को आधी रात को इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वाले किस्से के ऊपर अदालत लगाई, आज वो अदालत लगा के किसी हद तक उन्होंने अपनी कौम को ये मैसेज दे दिया कि अदालत किसी के लिए भी आधी रात को काम कर सकती है। हर सूरत ये एक मैं समझता हूँ कि अहम मसला था और इसकी अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा थी कि PTI की सफ़ों में ख़ासा इसमें रंज पाया जाता था और इसकी वजह से तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे भी शुरू हो चुके थे। इसके साथ साथ एक और इशू जो बार बार आज डिस्कस होता रहा, वो है कि मुल्तान के जलसे में इमरान खान ने मरियम नवाज़ के बारे में कुछ मज़ाक के तौर पे मजाकन एक रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि सरगोदा का जलसा, जहाँ पे मरियम बड़े जज्बे के साथ और बहुत जोश के साथ नाम ले के मेरा और बार बार मेरा नाम ले रही थी, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह ये ना हो कि आपका खामन नाराज़ हो जाए। इस चीज़ के बारे में सब ने अक्सर आज मौका मिल गया मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट को भी, सहाफ़ियों को, और उसके साथ साथ PMLN के मुख्तलिफ़ जो लीडर्स हैं उनको या उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह, तो इस पे कंडमनेशन होती रही कि इमरान खान को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। उसको कुदरत ने पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी पोजीशन दे दी है जहाँ आज पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 80% आबादी पाकिस्तान की आज उस पर भरोसा कर रही है और अपनी उम्मीदों का महवर समझती है, उसके ऊपर पूरी तवक्कुआत लगा के बैठी हुई है। इतने बड़े लीडर को क्या ज़रूरत है इस तरह की बात करने की? वो कौम की उम्मीद है और उसको कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए, हर लिहाज से, इखलाकी एतबार से भी और इस्लाहात के नुक्ता निगाह से भी, कौम के गुर्बत दूर करने के नुक्ता निगाह से और पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के नुक्ता निगाह से। उस लिहाज से तो हम सारे ये बात करते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि इसके ऊपर कमेंट किया ह्यूमन राइट्स, जो हमारे पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वॉच वाले हैं, उन्होंने, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इसको ना सिर्फ बुरा भला कहा कि ये इस तरह के रिमार्क्स दिए गए, ये इमरान खान को नहीं देने चाहिए थे, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को मरियम नवाज़ से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या सूझी, उनका क्या दखल इस मामले में, उनका क्या ताल्लुक़? अगर एक इंडिविजुअल कोई किसी को गाली दे देता है तो क्या उस पर ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो खड़ा हो जाए? मैंने पहले ह्यूमन राइट कमीशन को किसी और के मामले में इस तरह दखल अंदाजी करते या खड़े होते नहीं देखा। ये ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान में एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ बनाया गया और ये ख़ास तबके की पैरवी करता है, ख़ास तबके को उसका दिफा करता है। इनका रवैया ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे, लेकिन शर्मनाक, किसी हद तक शर्मनाक है।
کیونکہ اگر ہیومن رائٹس کی بات کریں تو وہ تو تمام ہیومن بینگز کے ایک جیسے ہیں، پاکستان کے تمام شہریوں کے ایسے ہیں، لیکن ان کو خاص ایک شہری، خاص طرح کے جو شہری، خاص پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے شہری، ان کے خلاف کوئی بات ہو تو ان کو فوراً نظر آتا ہے، ورنہ ان کو کسی اور کے رائٹس ہوں تو اس پہ نظر نہیں آتا۔ کدھر تھے ہیومن رائٹس والے جب عمران خان کی وائف، اس کی بیگم کے اوپر مختلف قسم کے آوازیں کسے گئے، مختلف قسم کے تانا زنی کی گئی، یہاں تک کہ بے حرمتی ایک صحافی نے تو یہاں تک کہا کہ اس خاتون نے عدت بھی پوری نہیں کی، عدت میں دوسرا نکاح کر لیا، اور کسی نے آج دن تک اس کی مذمت کیا، اس کو تو سزا ہونی چاہیے تھی۔ کدھر گیا وہ اس وقت ہیومن رائٹ واچ والے، ہیومن رائٹ کمیشن والے کہاں تھے اس وقت؟ اب بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے میں اپنے طور پہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، اور اب آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں ایک اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ہماری سیاست میں سے متانت اٹھ گئی۔ مریم نواز ہر تقریر میں عمران خان کو کچھ نہ کچھ نام لے کے بلاتی رہی، کبھی کہے میں تو اس کی طرف مڑ کے بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کبھی کہا کہ یہ لاڈلا ہے، کبھی اس کو سلیکٹڈ کہا، اور بہت ساری اور بھی باتیں جو کہ مناسب نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی وائف اور اس کی بہن علیمہ خان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ کیا وہ خواتین نہیں تھیں؟ میں عمران خان کا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سیاست میں متانت اور سیاست میں ایک پروڈکٹیو بات کی جائے۔ یہ تانا زنی اور اس طرح کی باتیں یہ بے معنی بھی ہیں اور آپ کے اپنے ماحول میں تلخی بھی پیدا کرتی ہیں۔ عمران خان نے کبھی بھی مڑ کے اپنی بہن یا اپنی بیوی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا رہا اس پہ کوئی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے بہت اس کا برا منایا۔ لیکن یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو نہ صرف عمران خان کی فیملی کے بارے میں بات کرتے رہے، انہوں نے مراد سعید اور اس کے لوگوں کے بارے میں بھی بات کی، اس کی ہمشیرہ کے بارے میں بھی بات کی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا اس نے نہ صرف تلخی پیدا کی بلکہ نظر یوں آیا کہ ہمارے لوگ غالباً جہالت زدہ ہیں، ان میں تعلیم کا فقدان ہے، ان میں اخلاقیات کی کمی ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ پروڈکٹیو بات کریں، بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل پہ بات کریں، یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ تکلیف دہ ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، ہماری سیاست میں سے اس کو نکلنا چاہیے۔ اب نکلیں گے کیسے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے عام سیاستدان کی کوئی تربیت نہیں کی۔ کسی بھی سیاستدان یا کوئی بھی شخص جو سیاست میں آنا چاہے اس کے لیے کوئی شرائط موجود نہیں ہیں، اور خاندانی تعلقات، برادری، آپ کا پیسہ، آپ کی سیاسی یا آپ کی معاشی یا آپ کہہ لیجئے کہ معاشرتی حیثیت وہ معنی رکھتی ہے۔ تو جب آپ ان بنیادوں پہ لوگوں کو رکھیں گے، اپنی سیاست میں لے کے آئیں گے، تو اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا۔ سیاست میں اتنے متانت بھی جائے گی، آپ کے مفادات، عوام کے مفادات پہ وہ بات بھی نہیں کریں گے، اور جب بھی ان کو موقع ملا وہ باہر کی کسی قوت کے اعلی کار بھی بن جائیں گے، اور یہاں بھی اگر ان کی کوئی قیمت ان کو دینا چاہے تو اپنی قیمت وصول کر کے اپنی وفاداریاں بھی بدلیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس سارے دور میں نظر آئی، جہاں ایک نو کانفیڈنس ووٹ بھی عمران خان کے خلاف ہوا اور وہاں پہ لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلیں۔ اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اخلاقیات کی قلت۔ ایک آدمی اخلاقی طور پہ پابند ہے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری رکھنے کا، کیونکہ اس کی ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوا ہے، لیکن وہاں بھی وہ ایک غیر اخلاقی کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، اور یہاں بھی آوازیں کسنے میں وہ اخلاقیات کو نظر انداز کرتا ہے، اور خواتین اور گھریلو عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں وہ فضولیات بولتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جنہوں نے کہ آپ کی سیاست کو گندہ کیا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تبھی پارلیمنٹ یا ہمارے سیاستدان آج دن تک ملک کے معاملے میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگلے دن مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ سڑک پہ کھڑا ہو، اس کو کوئی کتا بھی آگے نہیں سونگے گا۔ آپ سوچئے، یہ دینی عالم بنتے ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، کیا ان چیزوں سے آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ مولانا کو آگے سے عزت ملے گی؟ اور مولانا کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، کسی کو یہودی کا ایجنٹ کہا، کوئی، یعنی دینداری میں سچائی سب سے پہلے ختم کر دی جاتی، اور سب لوگ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اب دیکھیے مریم کتنا جھوٹ بولتی رہی ہے، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، شہباز شریف، سب جھوٹ بول کے ان لوگوں نے اس سیاست کو پلید کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس عمل کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری سیاست، اس میں رواداری، ایمانداری، اخلاقیات، ایک دوسرے کا لحاظ، یہ چیزیں بھی سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ اپنی سیاست کو شائستہ بنا سکیں، اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر سکیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کی فضولیات باتیں کر کے، اسی طرح کی فضول تانہ زنی کر کے آپ اپنی دشمنیاں بڑھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔